میں آج کے اس سیمینار سے اب اگلے مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ لاہور سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں اسلامی تحریکوں سے رابطے کا فریضہ انہی کے کاندھوں پر ہے۔ حالات سے باخبر رہتے ہیں اور اسلامی تحریکیں جد و جہد کے جس مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہیں اس کی نبض کے اوپر ان کا ہاتھ موجود ہوتا ہے۔ میں لاہور سے آئے ہوئے مقرر جماعت اسلامی کے خارجہ امور کے انچارج عبدالغفار عزیز بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم۔ محترم اور مخدومی جناب سید منور حسن صاحب، محترم جناب حافظ محمد ادریس صاحب، برادر محترم جناب شاہ نواز فاروقی صاحب، برادر عزیز جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب اور دیگر تمام ذمہ داران جماعت، اور بہت عزیز اور محترم میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، اس سے پہلے شاید اس طرح کے ایک فکری اور ایمانی اجتماع سے ادارہ نور حق میں ملاقات کا شرف اللہ نے عطا کیا تھا، اور مجھے یہ غالب امید اور یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر ہمارے بزرگ اور بھائی اور بہنیں اس میں شریک ہوئے ہوں گے۔ قبل اس سے کہ ہم آج کے موضوع اور اس کے حوالے سے گفتگو کریں، اگرچہ یہ بہت مشکل ہے کہ محترم سید صاحب کی موجودگی میں محترم سید صاحب کا ذکر کیا جائے، اور ایسے دو بزرگوں کی موجودگی میں کہ جنہوں نے براہ راست مسلسل اس مفکر اسلام سے کسب فیض کیا ہو، لیکن آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کے اجتماعات اور ہماری اجتماعیت کا اصل مقصد وہ صرف سن لینا، بیان کر لینا یا جان لینا نہیں ہے، بلکہ اصل بنیاد وہ ایمان اور علم کے بعد عمل کی ہے۔ عمل کے بغیر ایمان بھی، عمل کے بغیر عبادت بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بوسیدہ کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے، اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پوری انسانیت کے لیے راہ نجات مانتے ہیں، اور سید ابو العلا مودودی نے بھی کوئی نیا دین پیش نہیں کیا، ہمارا ایمان ہے وہی جو قرآن اور سنت کا پیغام تھا، اسے آج کے دور کے تقاضوں اور آج کی زبان میں اللہ کے بندوں تک اللہ کے اس بندے نے پہنچا دیا۔ اور پھر یہ رب ذوالجلال کا ایک خصوصی فضل اپنے اس بندے پہ دکھائی دیتا ہے کہ چونکہ اس پوری جد و جہد کی بنیاد اخلاص پر تھی، صرف اللہ کی رضا۔ دیکھیں، انہوں نے جو مختلف تنظیموں کا ذکر ابھی ہم سن رہے تھے، مثال کے طور پہ طلبہ، اسلامی جمعیت طلبہ ہو یا جمعیت طلبہ عربیہ ہو یا جماعت اسلامی، ہم اس کا جو پورا نصب العین اور اس کا پروگرام اور اس کی دعوت جب ہم
سنتے اور دہراتے ہیں، بالخصوص چونکہ ہمارا مستقبل، ہماری امید ہیں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے طلباء. جو بات ان کے ذہنوں اور دلوں میں راسخ کر دی گئی سید مودودی کی اس پوری تحریک کے ذریعے سے کہ ہماری تمام تر جد و جہد کا اصل مقصد رضا الہی کا حصول ہے. اللہ راضی ہے تو پھر ہمیں دنیا کی کسی قوت کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اور خدا نخواستہ ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے، رب ذوالجلال ناراض ہو تو اس سے بڑی ناکامی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے بتایا، نوجوان صحابی کو، پھر کہ احفظ اللہ یحفظک، دیکھو تم اللہ کے ساتھ اپنے عہد کی حفاظت کرو، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور یہ بات جان لو کہ اگر اس کائنات کے تمام انسان اور اگلی پچھلے تمام قوتیں مل کر تمہیں وہ فیض اور خیر اور نفع پہنچانا چاہیں جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا تو نہیں پہنچا سکتے. سب مل کر تمہیں وہ نقصان پہنچانا چاہیں جو اللہ نے نہیں لکھا تو تمہیں نہیں پہنچا سکتے. سید ابو العلا مودودی نے اسی ایمان کو دلوں میں تازہ کیا، زندہ کیا، اور چونکہ اخلاص کی بنیاد پر تھا. آغاز تو ہندوستان اور اس بر صغیر سے کیا 47 میں، اور وہ پوری مراسلت اور اس کی تاریخ کا موقع نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی کی بنیاد 41 میں، پھر اس کے بعد ادھر ہجرت کا لفظ زبان پہ آ گیا ہے تو جی چاہتا ہے یہ کہہ دوں کہ سید ابو العلا مودودی نے ہجرت اور مہاجر کی لاج رکھ لی ہے. سید ابو العلا مودودی ہجرت کے سر پہ سجا ایک ایسا تاج ہے کہ پوری دنیا اس کی چمک کی گواہی دیتی ہے. یہ کوئی جملہ نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، حقیقت ہے. ساری دنیا اس کی گواہ ہے. پوری دنیا کے تمام تھنک ٹینکس مل کر آج بھی اس بات پہ غور اور خوض کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک بات وہ ایک اجمی نے لاہور اور اس سرزمین سے اس صدا کو بلند کیا، تمام تر کوششوں کے باوجود اس کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اسے کیسے ناکام بنایا جائے؟ آپ کو موقع ملے تو آپ ذرا سرچ کیجئے. آج کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس میں دیکھیے کہ اس دنیا میں اس وقت پولیٹیکل اسلام کو کتنا زیر بحث لایا جا رہا ہے. پولیٹیکل اسلام یہ ان کی وضع کردہ ایک اصطلاح ہے. اسلام ایک ہی ہے. اسلام کہ جو پورا مکمل جامع نظام حیات ہے. اور سید ابو العلا مودودی کی کتابیں ہی اس بات کی دلیل ہیں کہ زندگی کا شاید کوئی ایسا گوشہ باقی نہیں بچا کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے اس بندے کو توفیق نہ دی ہو کہ اسے ہماری اور آپ کی زبان کے قرآن 1440 ہجری ابھی شروع ہوا ہے. 1440 برسوں میں کتنی تفاسیر قرآن لکھی گئیں، لیکن اللہ نے جو قبولیت اپنے اس بندے کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن کو دی ہے، آج کی دنیا میں شاید اس کی، میں بالکل کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آج کی دنیا میں اتنی قبولیت کسی اور کوشش کو نہیں ملی. مقام یقیناً سید ابو العلا مودودی سے ان کا بلند ہوگا. ائمہ کرام گزرے ہیں، پوری امت کی رہنمائی کرنے والی ہستیاں گزری ہیں، اور ان سب نے پھر صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا ہے. ان میں مفسر قرآن اور حبر القرآن جیسے صحابہ کرام کہ جن کے پاؤں کی خاک سید مودودی کے لیے باعث افتخار قرار پاتی ہے. لیکن اگر آج کی دنیا میں دیکھیں، ابھی گزشتہ ہفتے ترکی جانے کا اتفاق ہوا، جو اس وقت کی وہاں حکمران پارٹی ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، اس کے نائب صدر ہیں یاسین اقتائی، اس کے اس وقت وہ تنظیمی امور کے ذمہ دار ہیں. کہنے لگے کہ
ترکی کا شاید کوئی پڑھا لکھا انسان آپ کو ایسا نہیں دکھائی دے گا کہ جو قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہتا ہو اور اس کے گھر میں تفہیم القرآن کا ترکی ترجمہ نہ ہو۔ کہنے لگے کہ میں نے ابھی ایک آخری کتاب پڑھی ہے اپنی بہن حمیرہ مودودی کی شجر سایہ دار، اس کا ترکی ترجمہ میں نے پڑھا ہے۔ بڑے ایک جذب کی کیفیت میں بیان کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، یہ کتاب مختصر سی کتاب ہے، مجھے ملی، مختصر سفر تھا، میں نے اپنے ساتھ رکھ لی۔ میں گاڑی میں پڑھتا رہا، جہاز میں مطالعہ کرتا رہا، ابھی شروع کی تھی کتاب، اور جب میں اپنی منزل پہ پہنچا تو صرف آخری 2-3 صفحات باقی رہ گئے تھے۔ کتاب کو چھوڑنا دل نے گوارا نہ کیا۔ میں نے جہاز سے نکل کے امیگریشن کاؤنٹر تک پہنچتے ہوئے بھی راستے میں کتاب کھول کے اس کو پڑھتا رہا، اور جب میں کاؤنٹر پہ پہنچا وہ کتاب مکمل ہو گئی، اور میں نے سامنے گھڑی پہ وقت دیکھا، اور جب وہ اس کی امیگریشن کی تاریخ اس پہ پاسپورٹ پہ لکھی جا رہی تھی، کہنے لگے کہ میں بالکل ایک سناٹے میں رہ گیا۔ این یہ وہی وقت تھا اور یہ این وہی دن تھا کہ جس دن اور جس گھڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سید ابوالعلا مودودی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ میں راستہ بھر اسی کی مجلس میں تھا، اور یہ اچانک ان سے ملاقات ختم ہوئی ہے اور وہ دنیا سے اپنا سفر، ان کی یاد میرے دل میں تازہ ہو رہی ہے۔ وہ جو قرآن کریم کی یہ آیت ابھی ہم نے سنی کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالی رحمان وہ دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ اب سید ابوالعلا مودودی، عربی جس کی مادری زبان نہیں ہے، اب ان کی لکھی ہوئی یہ کتابیں کس طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ابھی حال ہی میں ایک تازہ کتاب لکھی گئی ہے، موریتانیہ کا پتہ ہے نا کہاں ہے جی؟ افریقہ میں ہے جی، بالکل افریقہ میں، وہ بالکل آخری کنارے پہ، مغربی کنارے، اس کے بعد پھر آگے سے سمندر اور پھر اس سے اگلے کنارے پہ امریکہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر محمد مختار الشنقیطی، انہوں نے کوئی تقریباً 650 صفحات پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں پوری مسلمان امت کی تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے، اور تاریخ میں بھی بالخصوص حکومت اور اقتدار اور دستور۔ کتاب کا نام ہے الازمہ الدستوریہ من الفتنة الکبریٰ الی الربیع العربی۔ اسلامی تاریخ میں ایک دستوری بحران، فتنہ کبریٰ سے لے کے عرب بہار تک، اور اس کتاب میں وہ تقریباً تمام علماء کرام اور بزرگوں اور ائمہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اس میں سید مودودی کے لیے چند صفحات مخصوص کرتے ہیں۔ میں ان صفحات میں سے صرف اس کا پہلا پیرا اور اس پیرے کی چند سطریں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ وَيُمَثِّلُ الْوُضُوحَ الْأَخْلَاقِيِّ وَالنَّظَرِيِّ الَّذِي كَتَبَ بِهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ خُلْدُونَ عَنِ الْخِلَافَةِ وَالْمُلْكِ كتب أبو الأعلى المودودي كتابه الخلافة والملك، وربما لم يكتب عالم مسلم قبل ابن تيمية أو بعده عن التمييز بين الخلافة والملك بوضوح أخلاقي ونظري أكثر مما فعل المودودي، فقد ركز المودودي على بيان خصائص الخلافة الراشدة فأجملها۔ کہتے ہیں کہ وہ کام جو اس سے پہلے ابن تیمیہ اور ابن خلدون نے کیا تھا، وہ جو اسلامی ریاست کے واضح اصول بیان کرتے ہوئے وہ ابن تیمیہ کے بعد سید ابوالعلا مودودی نے زیادہ واضح فکری بنیاد کی حیثیت سے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس انداز سے پیش کیا کہ مسلمان امت سے ابن تیمیہ سے پہلے یا ابن تیمیہ کے بعد کسی اور بندے کو اس کی توفیق نہیں ملی۔ اور یہ جائزہ صرف ان کی ایک کتاب خلافت و ملوکیت کے حوالے سے لیا جا رہا ہے۔ وہ مسلسل پھر
اس کے مختلف گوشے پیش کرتے ہیں. سید مودودی، موریتانیہ، کہاں وہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، اجنبی زبان، اجنبی معاشرہ، اور یہاں پہ یہ تو ان کی فکر اور ان کی سوچ اور ان کے لٹریچر اور ان کی جو بنیاد ہے اس کو خراج تحسین ہے. لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، میری عزیز بہنوں، ابھی یہ جمعہ نہیں، اس سے پچھلا جو جمعہ تھا، موریتانیہ میں انتخابات مکمل ہوئے. یہ ان کا دوسرا مرحلہ تھا. اس سے 2 ہفتے پہلے اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا. ایسے عالم میں کہ جب پورے عالم عرب میں اسلامی تحریکوں کی کامیابی کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، ظلم کی نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ایسے عالم میں بھی موریتانیہ میں وہاں کی جو حکمران ایک فوجی جنرل ہے، اس کی پارٹی کے بعد تھوڑے سے فرق کے ساتھ دوسرے نمبر پہ جو تحریک ہے، اس کی تمام تر سوچ اور اس کی جو فکری بنیاد ہے وہ یہ سید ابوالعلا مودودی کے لٹریچر سے اخذ کردہ ہے. دوسرے الفاظ میں آپ اسے جماعت اسلامی موریتانیہ کہہ سکتے ہیں. آج کی دنیا میں بھی، بلکہ خاص طور پہ دارالحکومت کی تو تقریباً تمام نواکشوط، اس کا جو تقریباً تمام سیٹیں جو ہیں وہ وہاں کی جماعت اسلامی نے جیتی ہیں. لوگوں کو معلوم تھا کہ جسے یہ لوگ سیاسی اسلام کہتے ہیں اس کی جیت ہضم نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ دیا. اور پھر یہ بات بھی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جہاں پہ ظلم و جور کا یہ بازار گرم ہے، مصر میں 60,000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں، لیبیا میں خانہ جنگی ہے، تیونس میں بحران پیدا کیا جاتا ہے، یمن میں، ادھر شام میں لاکھوں لوگ شہید کیے جا چکے ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، آج اگر ان ممالک کے عوام کو اپنی آزاد رائے کے مطابق اپنے مستقبل کے فیصلے کا حق دیا جائے گا، ان کی ایک ہی چوائس اور ان کا ایک ہی فیصلہ ہوگا کہ ہم اسلامی تحریک اور سید مودودی اور سید قطب اور امام بننا کی تحریک کے ساتھ ہیں. اور اس میں قطعاً یہ اس لیے نہیں کہ میرا تعلق آپ کا تعلق اس تحریک سے ہے، نہیں، ان کے دشمن بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. کوشش لیکن دشمن کی یہ ہے کہ اتنا ظلم کیا جائے، ایسے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے کہ اس کے بعد پھر لوگ توبہ کر لیں کہ اسلامی تحریک کا ساتھ نہیں دینا. اتنے سال ہو گئے، ہم تو پھر 1928 میں ہم نے اس تحریک کا وجود یہاں پہ اس کی تنظیم کی صورت میں دیکھا، وہاں پہ تو 1941 میں دیکھا، وہاں تو 1928 میں اخوان کی بنیاد رکھی جا چکی تھی. 1949 میں اخوان کے مرشد عام کو ان کے تمام ساتھیوں سمیت انہیں شہید کر دیا گیا اور تمام باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا. بعد میں شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا. تب سے لے کے آج تک وہاں پہ ظلم و ستم کا بازار جاری ہے. بلکہ اس وقت بھی آپ دیکھیں، آج سے تقریباً 4 دن پہلے اخوان کے موجودہ مرشد عام ڈاکٹر محمد بدیع، 78 سال عمر ہے، عالم عرب کے چوٹی کے 100 سائنٹسٹ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. جب سے وہاں پہ یہ خونی انقلاب آیا ہے تبھی سے وہ گرفتار ہیں. عدالتوں میں لا کے فرضی کارروائی کے بعد مسلسل انہیں 4 دفعہ سزائے موت کا اعلان کیا جا چکا ہے. اور پتہ ہے قید کتنی ہے؟ یعنی کہ پھانسی بھی دی جانی ہے لیکن قید بھی کرنا ہے، قید بھی سنائی ہے. صرف مرشد عام کے لیے 78 سالہ اس بزرگ اور چوٹی کے اس مفکر اور رہنما کے لیے مصر کی جیلوں سے مجموعی طور پہ اب تک 150 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے. اور یوں کھیپ کی کھیپ لائی جاتی ہے اور انہیں چند منٹ میں فیصلہ کر کے سزائے موت سنا دی جاتی ہے واپس. بلکہ اب جو 4 روز پہلے مرشد عام لائے گئے ہیں تو اس کیفیت میں لائے گئے ہیں
کہ چلنا ممکن نہیں تھا، اسٹریچر پہ لاد کے لایا گیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، کہتے ہیں کہ مایوسی ہے کارکنان میں، دل شکستہ ہو رہے ہیں، ہمت ہار رہے ہیں۔ 70 سال سے ہم نے کتنے تمام تجربات کر کے دیکھ لیے، مختلف ہم نے اسٹریٹجیز اور لائحہ عمل اختیار کر کے دیکھا، نہیں وہ وہاں پہ اخوان اتنے ساری کامیابی کے بعد نہیں جیت سکے، اپنی جیت کی حفاظت کر سکے، تو ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں۔ مرشد عام کی اس گرفتاری اور اس تمام سزا اور عقوبت کے عالم میں ان کا جو پیغام اپنے کارکنان کے لیے باہر آیا ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، آپ سب جانتے ہیں، ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ جب اذان عطا ہوئی، نماز فرض ہو چکی تھی، باوضو ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے، تو چند صحابہ جماعت سے لیٹ پہنچے، اور انہیں اس بات کا قلق تھا کہ نماز تو اب ہم پڑھ ہی لیں گے، لیکن حضور کی امامت میں نماز سے آج ہم محروم رہ گئے۔ یہ صحابہ کرام آبدیدہ ہو گئے، اچھا ان کی تو نماز رہ گئی تھی، یہ آبدیدہ ہوئے۔ لیکن ایک اور صحابی بھی اس موقع پہ بڑے رنجیدہ ہو گئے، رونے لگ گئے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے حضور کی امامت میں نماز پڑھی تھی، وہ اس بات پر رنجیدہ تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور اپنے نبی کی امامت میں نماز سے محروم ہو گئے ہیں۔ کیا ایسا طریقہ ہو کہ ان لوگوں کو بھی اطلاع ہو جایا کرے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور یہ نماز کے لیے آ جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے بتایا گیا کہ رات کو حضرت عبداللہ ابن زید کو خواب میں آیا، وہ ساری تفصیل سے واقعہ آپ جانتے ہیں، جو بھی تجاویز آئیں، خواب آیا اور اس میں اذان کے کلمات سکھا دیے گئے۔ اگلے صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بتایا کہ وہ اذان میں نے یہ واقعہ ہوا، یہ مجھے کلمات سکھائے گئے، ابھی یہ بیان کر رہے ہیں حضرت سے حضرت عمر فاروق، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ عنہ، وہ بھی آ گئے۔ مرشد عام نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کو منظور ہوتا تو حضرت عمر فاروق پہلے آ جاتے، انہیں بھی خواب میں یہ اذان کے الفاظ دکھائے گئے تھے۔ لیکن انسانیت کو، مسلمان امت کو یہ پتا چلنا تھا کہ عمر فاروق کو یہ خواب آیا، انہوں نے آ کے بیان کیا، اور پھر بعد میں حضرت عبداللہ ابن زید ایک غلام کے۔ لیکن چونکہ دل میں قلق اتنا تھا کہ یہ حضور کی امامت میں نماز ادا کرنے کا پیغام ان میرے بھائیوں تک نہیں پہنچ سکا، رونے لگ گئے، اور اللہ نے یہ شرف ان کے نصیب میں لکھا کہ اذان پھر قیامت تک جہاں پوری دنیا میں بلند ہوگی، اس میں سے ایک اجر مکمل کا مکمل وہ ان صحابی کو بھی دیا جائے گا، دیا جاتا رہے گا۔ مرشد عام نے اس عالم میں کہ جب یہ جور و قتل اور غارت وہاں پہ جاری ہے، انہوں نے کہا، بلکہ ایک اور بہت خوبصورت جملہ اسی پیغام میں ہے، کہنے لگے کہ جو میرے بھائی اور جو میری بہنیں وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور ستم کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں درج کروا دیتے ہیں، تو وہ پھر اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے کوئی شکوہ نہیں کیا کرتے۔ جب اللہ کی عدالت میں مقدمہ ہے تو رب جانے اور وہ جانے۔ ہمارا اصل، ہماری فکر مندی یہ ہونا چاہیے کہ وہ میرے بھائی ہیں، ان تک یہ میرے دین کا پیغام نہیں پہنچا ہے، میرے ساتھی ہیں، حضور کی امامت سے محروم رہ گئے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نور حق میں ملاقات ہوئی تھی، اور میں اب ہاتھ کھڑے کروانے لگا ہوں۔ جو وہاں موجود تھے انہیں تو معلوم ہو چکا ہوگا میں کیا پوچھنے والا ہوں۔ اس میں میرا خیال ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے چند فیصلے کیے تھے، وعدہ کیا تھے اپنے اللہ سے، جی یاد ہیں؟
چلیں جنہیں یاد ہیں کم از کم اور وہ وہاں موجود تھے. اچھا یاد بھی نہیں رہا, یا نعرہ تکبیر جو یہاں سے تھوڑا سا ہلکا سا ہم نے سنا اسی کی طرح وہ ہمیں ہاتھ دکھائی نہیں دے رہے. اللہ برکت دے آپ کو. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں, ہم نے چند چھوٹے چھوٹے اعمال کے لیے دوبارہ تجدید نیت کی تھی کہ آئندہ ہم نے انشاءاللہ اس بات کا ضرور اہتمام کیا کرنا ہے کہ اپنے نبی کے فرمان اور اپنے نبی کی بشارتوں کی روشنی میں وہ حضرت اسامہ اور وہ جو مختلف واقعات اور احادیث کی روشنی میں ہم نے انشاءاللہ جماعت اسلامی کے کارکن نے اس بات کی کوشش کیا کرنا ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہیں. یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ اسی طرح ہم نے چند اور اسی طرح کی آسان جہاں سے آغاز ہوتا ہے, وہ جس طرح ہر انسان کو ضرورت ہے, فتح کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اب مزید اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور اس موقع یہ صورت عطا ہو جانے کے بعد حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے یہ دعا یہ تسبیحات کیا کرتے تھے, سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس کثرت سے یہ الفاظ دہراتے تھے کہ میں نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے, فرمانے لگے کہ مجھے حکم ہوا ہے اس صورت کے ذریعے سے, اس لیے میں اس کا خصوصی اہتمام کرتا ہوں. وہ جو اصل مقصد اقامت دین, وہ جو مکمل نظام حیات, وہ جو ساری دنیا کو اس بھولا بسرا پیغام سید مودودی اور سید قطب اور اخوان کی اس پوری قیادت اور اسلامی تحریک نے یاد دلایا, یقیناً وہی مکمل ہدف ہے. لیکن آغاز تو وہ پہلے بھی شاید میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, فلسطین غزہ میں اللہ نے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے جانے کا شرف عطا کیا. تو غزہ کی دیواروں میں, اور غزہ آپ کو کیا معلوم کہ غزہ کیا ہے؟ غزہ وما ادراک ما غزہ, غزہ کیا ہے؟ غزہ ان اہل ایمان کی سرزمین ہے کہ گزشتہ 12 سال سے جن کی تمام تر علاقے کو محصور کر کے زندگی ان سے اس کا حق چھینا جا رہا ہے. مطالبہ اور شرط صرف یہ ہے کہ تم اسلامی تحریک کا ساتھ چھوڑ دو, حماس کا ساتھ چھوڑ دو. حماس کے بانی شیخ احمد یاسین وہ اپنی ایک گفتگو میں فرما رہے تھے سید مودودی کا ذکر کرتے ہوئے کہ الامام ابو الاعلی المودودی قد تربینا علی کتبہ وترعترعنا فی فکرتہ. یہ امام ابو الاعلی مودودی ہیں کہ ہم نے ان کی کتابوں پر ان کے ذریعے سے اپنی تربیت کی, اور ان کے نظریہ اور ان کی فکر کے اس کے سائے میں ہم نے اپنی پرورش مکمل کی. یہ اس کا ساتھ چھوڑ دو, ہم یہ تمہارا حصار ختم کر دیتے ہیں. یہ بھی پرسوں جو جمعہ گزرا ہے, آپ کو یاد ہے, آپ کو معلوم ہے, آپ نے کہیں پہ سنا, اس جمعے کو بھی ہزاروں کی تعداد میں آپ کے بھائی اور بہنیں اور بچے وہ ادھر سے جو صہیونی فوجوں نے آہنی باڑ لگا رکھی ہے کہ سرزمین فلسطین اب اسرائیل ہے, اب یہ فلسطین نہیں ہے, وہاں ان کے سامنے جا کے بالکل نہتے ان افراد نے جا کے اپنا یہ عزم اور اس کا اعلان کیا کہ بیت المقدس اور سرزمین مسجد اقصی یہ ہمارے نبی کی امانت ہے جسے ہم نے ہر صورت میں واپس لینا ہے, ہم اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. اور اس جمعے کو بھی جو پرسوں جمعہ گزرا ہے, یہ جو باڑ ہے, اس کے سامنے آپ کے 7 بھائی جن میں 3 معصوم بچے تھے وہ شہید ہوئے. یہ جو 7 شہید ہوئے ان میں سے ایک 12 سال کا بچہ تھا. 12 سال کی عمر میں اس نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہوا تھا. 12 سال کی عمر میں یہ اسکول جا کے تعلیم حاصل کر رہا تھا, اور اپنی دنیا میں آمد ہی اس نے جنگ کے سائے میں زندگی کا آغاز کیا, اور اس جمعے کو شہادت کا تاج پہن کر اپنے اللہ کے حضور چلا گیا.
میرے بزرگوں اور بھائیوں، وہ 60,000 جو جیلوں میں ہر ظلم برداشت کر رہے ہیں، یہ غزہ میں 12 سال سے جو محروم ہیں، ہر جمعے اور ہر روز ان میں سے کوئی نہ کوئی وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ان میں سے کسی کے قریب بھی مایوسی نہیں پھٹکی۔ میرے اور آپ کے جو ہم اس عافیت کے ساتھ اس سرزمین پاک اور پاک سرزمین پر موجود ہیں، ہمیں کیوں آخر پریشان کرتی ہے یہ مایوسی؟ وہ جو مرشد عام نے کہا، میری اصل فکر مندی یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو میرے بھائی میرا پیغام ابھی تک نہیں حاصل کر سکیں۔ محترم سید منور حسن صاحب کی قیادت میں جماعت کا ایک وفد جب گیا وہاں پہ حسنی مبارک کے اقتدار کے خاتمے کے بعد، تو مرشد عام نے تفصیلی ملاقات میں ساری تفصیل بتائی۔ کہنے لگے کہ اب اس وقت تک مصر، جس کی اس وقت آبادی 80 ملین تھی، 8 کروڑ، اس میں ہم اپنا پیغام جتنے لوگوں تک پہنچا چکے ہیں یا سکے ہیں، اخوان کے ارکان اور امیدواران رکنیت کی تعداد اس وقت تک ہم صرف 20 لاکھ تک پہنچا سکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 8 کروڑ کی اس آبادی تک ہمارا پیغام نہیں پہنچ سکا۔ ہم جیلوں میں تھے، ہم مسلسل تشدد اور ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے، اس لیے ہم اپنی بات اپنی قوم تک نہیں پہنچا سکے۔ ہم آئندہ پورے عرصے کے لیے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہماری اصل توجہ وہ ان لوگوں تک، اپنے بھائیوں تک، اپنی قوم تک اپنا اصل اسلامی تحریک کا سبق پہنچانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ظلم اور ستم یہ صرف مصر اور شام اور فلسطین یہاں پہ نہیں ہے، وہ ادھر بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے، ہمارے وہ فرشتہ صفت انسان شہید کر دیے گئے، پھانسیوں پہ جھول گئے، ان کے امیر بھی سید ابو الاعلیٰ مودودی تھے۔ یہی ہمارا مشرقی بازو تھا۔ اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے 1971 میں انہوں نے تمام تر قربانیاں پیش کیں۔ آج تک وہ اس جرم کی پاداش میں ہر ظلم مسکراتے ہوئے سہ رہے ہیں۔ اور وہ آپ نے پڑھا ہوگا نا خط جو اور ملاقات کا ذکر، جو مطیع الرحمن نظامی شہید، اگلی صبح ان کی پھانسی تھی، آج مغرب کے وقت ان کے اہل خانہ اور سب بچے اور معصوم اور بیٹے اور بیٹیاں ملنے کے لیے گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، سب صبح فجر سے پہلے پھانسی لگا دیا جانا ہے۔ بیٹے سے اور گھر والوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ صبح ملاقات کے لیے جانا ہے تو بتاؤ ذرا صبح کون سا لباس پہن کے جاؤں۔ بچے بتاتے ہیں کہ وہ جو فلاں کرتا ہے اور جو فلاں پاجامہ ہے وہ ٹھیک رہے گا، آپ وہ پہن کے جائیے۔ وہ بچے کو کہتے ہیں اچھا تم نے میری نماز جنازہ پڑھانا ہے اور تم نے نماز جنازہ کے وقت یہ اس طرح لباس پہنا، یہ کوئی ولیمے کا کسی شادی کی تقریب کا ذکر ہو رہا ہے؟ لیکن یہ سید ابو الاعلیٰ مودودی کے تیار کردہ وہ فرشتہ صفت انسان ہے کہ زندگی کی قیمت یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہر قربانی سے گزر جایا جائے کہ تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ساری مسلم دنیا میں آپ کو اس طرح کی عملی تصاویر، عملی مناظر دکھائی دیتے ہیں، اور ان تمام تر ظلم و ستم کے باوجود آپ دیکھیے بنگلہ دیش میں اب بھی ہندوستان کا وزیر اعظم کہتا ہے ہمارے لیے اصل خطرہ وہاں کی جماعت اسلامی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کے مطابق کہ ہماری جو تمام سائنٹیفک رپورٹس ہیں اس کے مطابق اب بھی بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لیے 25% پاپولرٹی اور ان کی تائید پائی جاتی ہے۔ اور آج کا منظر اگر آپ دیکھیں تو حسینہ صرف جماعت ہی پہ نہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرنے والوں پر بھی۔ ابھی جو ایک تازہ رپورٹ وہاں سے آئی، بی این پی جو خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مختلف اطراف سے ہم پر یہ دباؤ ہے کہ جماعت اسلامی کو الگ کر دیا جائے، جماعت اسلامی قابل قبول نہیں ہے۔
کہتے ہیں جو مختلف ذرائع سے جو پریشر ہم پہ ڈالا جا رہا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، صرف یہ 1 ستمبر سے لے کے 25 ستمبر کو یہ انہوں نے رپورٹ جاری کی، 1 ستمبر سے لے کے 25 ستمبر تک ہمارے کارکنان کے خلاف 3 لاکھ نئے مقدمات قائم کیے گئے. لیکن یمکرون ویمکر اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یأبی اللہ الا ان یتم نورہ واللہ متم نورہ. اور یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی یہ تمام ہمارے بھائی اور ہمارے ساتھی جو مختلف ممالک سے کہیں پہ کامیابیوں کے زینے طے کرتے ہوئے اور کہیں پہ آزمائشوں کی بھٹی سے نکلتے ہوئے وہ اسی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں، غیب کا علم صرف رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن آپ اس دنیا کا یہ موجودہ سارا نقشہ دیکھیں، جس طرح مسلمان امت کو مزید تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے. اب ہم ایک مسلمان امت کے طور پہ نہیں اپنے آپ کو منواتے، ہم اپنے آپ کو کہیں پہ کسی مسلکی تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہیں پہ علاقائی اور لسانی، اور کہیں پہ پھر یہ اس طرح کی دیگر تقسیمات کے لیے کہ یہ اخوانی اور یہ تحریک سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دوسرے ہیں. ایک عجیب بات، وہ جو پورے انبیاء کی سیرت میں ہمیں قرآن کریم دکھاتا ہے، جس ہستی نے بھی اللہ کے دین کی طرف اخلاص کے ساتھ پکارا، وہ جو ابھی ہم سن رہے تھے، اپنی ذات کی طرف نہیں، اللہ کے دین کی طرف، صرف اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، قوم نے ان پر ظلم ڈھائے، ان پر مختلف الزامات لگائے، مختلف تہمتیں لگائیں. سید ابو العلا مودودی کو بھی ہمارے دونوں بزرگ عینی شاہد ہیں. کس مشکل، وہ صرف پھانسی کی سزا اور وہ اس کا ذکر نہیں کر رہا، وہ خود پاکستان کے علماء کس بات کا، یہ کون سا باب کھلنے لگا تھا جسے بند کرتا ہوں. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ کیا رکاوٹیں اور مشکل اوقات سامنے رہے. سید مودودی، ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ اپنی قبر میں یہ تمام تر خدمات سر انجام دینے کے بعد جا کے سو گئے ہیں، اور ان کے حق میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یقیناً اب حقیقت بن چکا ہوگا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو مٹی کا اور خاک کا ایک ڈھیر قبر دکھائی دیتی ہے، یہ اصل میں خاک کا ڈھیر نہیں ہوتا، بلکہ یہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، یا خدا نخواستہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ جس طرح ساری دنیا میں اللہ کے بندے اپنے اللہ کے اس دوسرے بندے کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، جس طرح یہ ان کے لیے قرآن اور حضور کی سنت کی طرف دعوت دینے کا سبب بنے ہیں، ان تمام لوگوں کی دعوتیں اس بندے کے حق میں قبول ہوتے ہوئے وہ یقیناً جنت کے باغ میں سے ایک باغ میں آسودہ ہیں. لیکن جو مخالفت کرنے والے، جو دشمن ہیں، وہ اپنی تیر اندازی سے اب بھی باز نہیں آئے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک عرب چینل میں، خاص طور پہ چونکہ وہاں پہ اخوان کے ساتھ ایک بہت دشمنی مول لے لی گئی ہے، اور مولانا مودودی کے بارے میں ایک طویل ڈاکومنٹری، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ اس وقت دنیا میں جتنے فتنے ہیں اور جو کچھ بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، اصل میں اس تمام یہ جو سید قطب نے اور اخوان نے اور امام حسن البنا نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے، اور اس میں اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام لے لیے گئے کہ وہ سب ان کے لٹریچر سے اخذ کردہ ہے، اور اس ڈاکومنٹری کے ذریعے سے بہت زہر اگلا گیا. لیکن وہ جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اسی پہ ہم اپنی بات کا اختتام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادھر یہ ڈاکومنٹری جاری ہوئی، اور ادھر سوشل میڈیا پہ بالخصوص ٹویٹر کے ذریعے سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے سید ابو العلا مودودی کے ساتھ اپنے
تعلق اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا. مثال کے طور پہ یہ کویت کے ایک بہت معروف عالم دین ہے محمد احمد علی. یہ اپنی ٹویٹ میں اس ڈاکومنٹری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نفسی فدتک یا ابا الاعلی ورحم اللہ العلام. اے ابو الاعلی میری جان تم پر قربان ہو، اللہ تعالیٰ اپنے اس علامہ بندے پر رحم فرما. ایک نہیں، عمان سے ایک اور صاحب معتز عویس، وہ اپنے کہ جو وہاں پہ اس وقت عمان میں ایک بکس ایگزیبیشن انٹرنیشنل وہ ہو رہی ہے، کہنے لگے کہ وہاں پہ جانے والوں کے لیے یہ اس ڈاکومنٹری کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہاں پہ چند کتابوں کو خاص طور پہ پڑھیں، جن میں انہوں نے 3-4 کتابوں کا نام لیا، جس میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کا ذکر کیا گیا. یہ باقی چیزیں میں چھوڑتا ہوں. اسی میں ایک صاحب نے شاید مغرب کے یورپ کے کسی ملک سے اپنا میسیج بھیجا. انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی محکم ترین ترجمہ قرآن موجود ہے تو یہ میں چند نام ان میں سے گنواتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جس میں انگریزی ترجمہ اگر کسی نے پڑھنا ہے تو محمد پکتھال اور عبداللہ یوسف، اور عربی اور افغان ان کے لیے الہلالی ان کا ترجمہ، اور پھر سید مودودی نے جو قرآن کریم کا ترجمہ پیش کیا، اور پھر اسی طرح امریکہ کے ایک پورے گروپ نے صحیح انٹرنیشنل، وہاں سے آپ کو جو ترجمہ ملے گا یہ قرآن کریم کے موثوق ترین اور شاندار ترین ترجمہ قرآن میں موجود ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن. لوگوں نے تو اس لیے یہ سارا پروگرام کیا اور اتنا خرچ کر کے ڈاکومنٹری بنائی کہ سید مودودی کی فکر اور اسے ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کو، وہ عربی میں ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی خوبی کو پھیلانا چاہتا ہے تو وہ اس خوشبو کی عود کی لکڑی کی طرح اس کو چنگاری دکھا دیتا ہے کہ اس کے سلگنے سے پھر اس کی خوشبو وہ پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ آپ، اور یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ اس شاندار شہر کراچی کی شان ہیں، اور شہر کراچی پاکستان کی شان ہے. اہل کراچی کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات دی ہیں، میں اپنے بزرگوں سے بھی اگر آپ کے سامنے گواہی لینا چاہوں تو میری اس بات سے اتفاق کریں گے، وہ بہت ساری کوالٹیز، وہ بہت ساری صفات جو اللہ نے آپ لوگوں کو دی ہیں، وہ شاید پاکستان کے کسی اور کونے میں آپ کو نہ ملیں. آپ ہی نے افغانی صاحب اور نعمت اللہ خان صاحب کی صورت میں پورے پاکستانی قوم کو دکھایا کہ ایک ایماندار قیادت کس طرح پورے شہر کا نقشہ بدل سکتی ہے. اور اب یہ جو آئندہ مراحل ہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا غیب کا علم صرف رب ذوالجلال کو ہے، لیکن میں ان تمام جو اس وقت لکھے گئے مختلف پیپرز ہیں، جس میں تحریک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں اور غیر تحریکی لوگ بھی ہیں، میں ان تمام ریسرچ پیپرز اور ان کی تمام تحقیق اور اس کے نچوڑ کے طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں، ان کے مطابق بھی، اور پہلے شاید کسی نشست میں آپ سے ذکر کیا ہوگا وہ جو شیخ احمد یاسین نے اپنی بات کہی تھی، ان تمام مطالعوں کی روشنی میں یہ جو آئندہ آنے والی صدی ہے، آئندہ آنے والا جو عشرہ ہے، یہ پوری اسلامی امت کے لیے ایک تاریخی عشرہ شروع ہو رہا ہے، ایک اہم موڑ ہے. یہ اس وقت جو سٹیج تیار ہو رہا ہے، ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس ظلم کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں ان قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے آئندہ عشرے میں غیب کا دعویٰ نہیں کیا جا رہا، لیکن آئندہ عشرے میں دنیا دیکھے گی ہر ڈکٹیٹر وہ عبرت کی نشان بنے گا. اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو وہ کامیابیاں عطا کرے گا کہ ہر شخص جس کے سامنے وہ ہیچ ہو جائے گی، ساری دنیا تسلیم کرے گی کہ بالآخر حق وہی ہے کہ جو اللہ کے ان مخلص بندوں نے اس دنیا کو دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت بالآخر اسے حاصل ہوئی. پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما.
ہم سب کو ان میں شامل فرما کہ جن کے ذریعے سے آپ نے اپنے دین کا پرچم بلند کرنا ہے، اپنے دین کا کلمہ سر بلند کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔